وہ ایک ملنسار اور شریف سا انسان تھا، اور اس کی اپنے علاقے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہر دل عزیزی تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے اس کو، عاجزی بھی پائی جاتی تھی اس میں، اور اس کی شرافت کا تو جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور سخاوت لوگ اس کی دور دور تک مثالیں دیتے تھے کہ جس طرح سے وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور شاید کوئی بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ روزانہ اگر روزانہ نہیں تو ایک دو دن چھوڑ کے تو لازمی طور پہ ایک بکرا یا بکری یا بھیڑ ذبح کر کے تو لوگوں کو کھانا کھلا دیتا تھا، اور لوگوں کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر گوشت کھانے کو مل جائے تو لوگوں کی تو موج ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا، اور اس کا یہی معمول تھا۔ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آتی تھی وہ یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے، کام شام یہ کرتا کوئی نہیں ہے، سارا دن بس اسی طرح سے کبھی ادھر بیٹھ گیا کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی کی ٹالی کی چھاں تلے جا کے بیٹھ گیا، کبھی شتوت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اور نیکی کی باتیں کرتا اور نیکی کے سبق دیتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا، تو ایک دن کوئی ایک بندہ اس کے پاس آیا اور اس ہاتھ پکڑ کے تو اس کو سائڈ پہ لے گیا، تو کہتا ہے یار مجھے نہ تمہاری سمجھ نہیں آئی، میں بڑی دیر سے پریشان ہوں، کئی مہینے ہو گئے ہیں بلکہ کئی سال ہو گئے ہیں کہ یار میں ایک چیز کو حل نہیں کر پایا، مجھے بتائیں کہ میں اس سے کیسے نکلوں۔ وہ کہتا ہے پوچھو۔ کہتا ہے جی مجھے یہ پتہ ہے کہ تم بکریاں چوری کرتے ہو، اور ہر دوسرے تیسرے دن بکری چوری کرتے ہو، اور صبح ذبح کر کے لوگوں کو اس کا گوشت کھلا دیتے ہو، تو مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آئی کہ یہ تم نے کیا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں بکری کو ذبح کر کے کھلانا ہی ہوتا تو چوری کیوں کرتے ہو، اتنا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی معصومیت اور شرافت سے بولا، کہتا جی یہ میں نے راز اب تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، ویسے تو میں نہیں بتانا چاہتا تھا، بات یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں نہ تو گناہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے چوری بہت بڑا گناہ ہے، تو بڑا گناہ ہوتا ہے اس میں، تو میں لہٰذا اس گناہ کا کفارہ جو ہے وہ صبح گوشت تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلا دیتا ہوں، تو اس کا کفارہ ادا جو ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے اگر گناہ اور ثواب برابر ہو گئے تو تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا بچا؟ کہتا ہے جی کھال مجھے بچ جاتی ہے کہ اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ میں بیچ کے تو اپنا کام چلاتا رہتا ہوں۔ تو دنیا میں اکثر آپ دیکھیں گے پالیٹکس اسی کا نام ہے کہ لوگوں کو گوشت کھلا دو، اور جو اچھے اور شریف پالیٹیشین ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مال تو عوام کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کو ہی اس میں سے زیادہ تر لوٹا دیتے ہیں، اور کھال ان کو بچ جاتی ہے، اس کو اچھا اور شریف پالیٹیشین کہا جاتا ہے، کیونکہ کام تو انہوں نے بھی خیر چلانا ہے، گوشت خور ہیں تو گوشت تو ان کو بھی چاہیے، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ صرف کھال تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ بہت شریف قسم کے پالیٹیشنز ہیں، وہ تو قوم کے لیے نعمت ہوتے ہیں کہ جو عوام کا مال چاہے وہ ٹیکسوں کی صورت میں لیں، کسی بھی وہ صورت میں لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی پیسہ دینا پڑتا ہے تو تکلیف تو خیر ہوتی ہے، ہاں جہاں پہ نظام بہت اچھا ہو وہاں ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو تکلیف جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ریٹرن میں وہ گوشت کھانے کو بھی مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ٹیکسوں کی صورت میں حکومت نے کاٹ لیا اور کھال خود بچا لی ہے، موج شوج کر رہے ہیں، لیکن گوشت بیل وہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے، تو کبھی کبھی سری پائے اور یہ وہ اوجریاں چوجریاں بھی جو ہے نا اس کا بھی وہ اچھا سا کھانا بنا کے دے دیتے ہیں۔
تو المیہ صرف وہ لوگ ہیں جو سارے کا سارا بمائے کھال کے سارا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہیں سے پھر کرائسس جنم لیتے ہیں، بہت بڑے کرائسس۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے ٹھیکے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سڑک بنی ہے اور ساتھ میں پیچھے ریپیئرنگ والے نے بھی کام چند مہینے کے بعد شروع کر دینا ہوتا ہے۔ ابھی ایک محکمہ جاتا نہیں ہے، دوسرا سڑک کو اکھاڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے، وہ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ اس وقت میرا محکمہ ٹیلی فون کے اس میں تھا ایک دوست جو تھا، وہ اس میں اچھے عہدے پہ تھا، تو اس نے بتایا کہ بھئی اس زمانے کی، میں 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ کروڑوں روپیہ، اس وقت کروڑوں آج کا اربوں ہی سمجھیں، بھی کس طرح ہڑپ کیا گیا۔ انہوں نے 2 شہر کے، میں پہلے شہروں کا نام نہیں لے رہا، تو 2 شہروں کے درمیان جو تھی وہ فون کے کھمبے وغیرہ جو تھے نا وہ لگانے تھے۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے موبائل تو تھے ہی نہیں، اس وقت تو وہی ہوتا تھا، لائنوں والے ہی سسٹم چل رہا ہوتا، ایک شہر سے دوسرا جو ہے نا وہ کھمبوں کے ذریعے ہی وائرز جاری ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے لگے ہوئے کھمبوں کا پہلے ایک منصوبہ بنا کے پاس کرایا کہ یہ جی اس کو روڈ کے لیفٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو رائٹ پہ کرنا ہے، تو لہذا جی اتنے کروڑ روپیہ، 20 50 70 کروڑ جتنا بھی تھا اس کا وہ بنوایا، بل پاس کرایا، ونڈیاں پڑیں، اپنے اپنے حصے ساروں کے پہنچ گئے، کھمبے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا۔ تو مہینے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ پھر ایک نیا جو ہے نا وہ منصوبہ جو ہے پھر پاس کرایا کہ جی ہم نے وہ کھمبے تو ادھر لگائے تھے، لیکن آندھی آتی ہے تو اس طرف درخت ہوتے ہیں، وہ درخت جب ان تاروں پہ گرتے ہیں تو تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ تو بڑا کام گڑبڑ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم دوبارہ سے کھمبوں کو واپس اپنی جگہ پہ ہی لگا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ بھی جناب نیچے سے اوپر تک ٹک ٹک سب سائن ہوتے چلے گئے اور پاس ہو گیا، اور اس کا پھر 50 60 70 کروڑ پھر ڈالا گیا، اور وہ دوبارہ سے کھمبے اپنی جگہ پہ کاغذوں میں لگ گئے، جبکہ کھمبے اس 1.5 مہینے میں وہیں کے وہیں موجود تھے، یعنی جہاں موجود تھے کاغذوں میں دوسری طرف چلے گئے، 2-2.5 مہینے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو لہٰذا اب جب بھی فرض کریں انسپیکشن ہوگی 6 مہینے بعد، سال بعد، تو کھمبے تو موجود تھے، تاریں بھی موجود تھیں۔ تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے بمائے کھال کے دمبے کو، بکرے کو کھا جانے کا۔ تو میں یہ قطعی نہیں کہنا چاہتا کہ جی اداروں کو دھیان رکھنا چاہیے، اداروں کو بالکل دھیان نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بتایا تو ان کو جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا اور جن کے حصے نہیں ہوتے۔ جب اس طرح کی واضح ترین کرپشن ہو رہی ہو، واضح ترین، ایک تو ہے نا کہ چلیں جی کھمبے لگائے تھے نئی جگہ پہ، اس کے اندر سے کچھ 50-60 کروڑ میں چلو 5-7 کروڑ کسی نے کھا لیا، تو چھپ چھپا کے تو واپس پھر لے آئے، تو وہاں تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی وارداتیں بہت عام ہیں، بہت عام ہے، اپنے ملک میں آپ جگہ جگہ پہ دیکھ لیں۔ اب تو ہم اس پہ مطلب ہے کہ احتجاج کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی فضول سا ہی لگتا ہے۔ تو چلیں دعا کریں کہ ہمارے صاحبان اختیار یا ارباب اختیار جو ہے نا وہ کھال پہ گزارا کر لیا کریں۔